بہت سارے اونٹ فالتو ساتھ لیے ہوئے ہیں تاکہ یہ ذبح کر کے تو ہمارے جو لڑاکا لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، یہ کھائیں گے. اور ساتھ عورتیں بھی ساتھ آئی ہوئی ہیں. وہ ساتھ اس لیے آئی ہوئی ہیں کہ مردوں کو وہ شرم دلا سکیں، ان کو غیرت دلا سکیں کہ تو عورتوں سے بھی رہ گیا، آگے نہیں بڑھتا، آگے چل کے جا کے کچھ کر کے دکھا. اور پھر ساتھ اتنا ساز و سامان فالتو بھی لے کے آئے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو جب ہم تہس نہس کر دیں گے تو اس کے بعد ہم وہیں پر وہاں فتح کا جشن جو ہے وہ بھی منائیں گے. فتح کا جشن منانے کے بعد ہماری دھاک ساری دنیا پر بیٹھ جائے گی بہادری کی، تو پھر ہم واپس گھروں کو لوٹیں گے. اب اس کا بھی کوئی سبب ظاہری ہمیں نظر نہیں آتا. یہ اپنے طور پر ہی وہ چاہتے تھے، اور اس سے پہلے بھی وہ شرارتیں کرتے رہتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہود کے ساتھ گٹھ جوڑ انہوں نے خفیہ طریقے سے کرنے کی کوشش کی. عبداللہ بن ابی اور اس کے ٹبر سے انہوں نے گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی، کچھ اور لوگوں سے گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر طرح سے ناکام رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے بین الاقوامی معاہدے یہاں پر کیے ہوئے تھے وہاں کی رہنے والی جو مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقوام ہیں ان کے ساتھ، تو ان کی پاسداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ لوگ مکہ مکرمہ سے نکل پڑے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے سرکردہ حضرات کو بٹھایا، اور بٹھا کر تو آپ نے فرمایا کہ یہ صورتحال ہے. اب اے مہاجرین کرام تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے حضور ہم نے حضور کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی بیویاں بچے چھوڑے، اپنا سب کچھ چھوڑا، حضور کے ساتھ ہیں اور ہمارا مرنا جینا حضور کے ساتھ ہے. حضور حکم فرمائیں انشاءاللہ تعالی جب تک ہم جی رہے ہیں اور جب تک ہمارے بدن کے اندر خون کا آخری قطرہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتا. سرکار نے پھر ان سے دوبارہ کچھ دیر توقف کرنے کے بعد ان کی طرف پھر وہی جواب ملا. تیسری بار پھر پوچھا، پھر وہی جواب دیا. اطمینان ہو گیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ انصار مدینہ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ ہم لوگ تو تمہارے پاس آئے تھے، تمہارے مہمان تھے، اور تم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ہادی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، اور ہم نے تمہیں اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کی تعلیم دی اور سکھایا، مگر یہ جنگ وغیرہ تو ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھا، یہ ایک نئی چیز آن پڑی ہے، اب بتاؤ تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے تمام قبیلے کی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضور جب ہم نے آپ کو دعوت دی تھی اس وقت سے ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہوگا. اس لیے سرکار یہ بات اچھی طرح سن لے ہماری طرف سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا آگ میں کود جاؤ، ہم آگ میں کود جائیں گے. اگر سمندر میں کودنے کا حکم ہوگا تو سمندر میں کود جائیں گے. اگر گھر بار اور مال اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کا حکم ملے گا تو سب کچھ قربان کر ڈالیں گے. اگر آپ ہم سے کچھ مال چاہتے ہیں اس کام کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے تو واللہ ہم دے دیں گے، اور جو ہم نے حضور کو دے دیا ہم اس کو اپنا افضل مال سمجھیں گے اس مال کی بنسبت جو کہ آپ نے چھوڑ دیا اور ہم سے نہیں لیا. اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پیارے آقا، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو بنو اسرائیل نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا تھا. قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی، پھر انہوں نے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ
پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے رہے کہ لڑائی 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 لڑائی، جہاد 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 جہاد، اجازت نہیں مل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب اجازت ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھائی تیاری کرو جہاد کے لیے۔ تو تھوڑا سا وہ راستہ طے کر کے بیچ راستے میں ایک نہر آئی، تو اس نہر کے اوپر یہ لوگ رک گئے، گرمی بہت زیادہ تھی اور وہاں نہر کا ٹھنڈا موسم اور ٹھنڈا وہ کیا نام ہے آب و ہوا تھی۔ تو وہاں بیٹھ کر تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جا کے نا لڑائی کرو کافروں سے، انا ہاؤنا قاعدون، ہم تو یہیں آرام سے بیٹھیں گے، ہمارا کوئی سر درد نہیں کر رہا لڑائی کرنے کے لیے۔ عرض کیا کہ حضور جس طرح بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تصور بھی نہ کرنا کہ ہم سے یہ جواب ملے گا۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ سرکار نے یہ جواب سن کے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اب میں مطمئن۔ نیا نیا رمضان مبارک بھی فرض ہوا تھا، 2 رمضان المبارک سن 2 ہجری، یعنی دوسرا روزہ تھا، گرمی کا موسم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو لے کر چلے اور کہنے لگے، فرمانے لگے کہ مناسب یہ ہے کہ ہم جتنا آگے جا سکتے ہیں ہم آگے چلے جائیں، مدینہ شہر کے اندر ان کو گھسنے نہ دیں، کہ یہاں اگر آئیں گے تو خالص ہمیں دفاع کرنا پڑے گا، اور اگر ہم آگے بڑھ جائیں گے تو آگے جا کے تو ہم پھر مقابلہ کریں گے ان کا۔ تو آگے جا کے ایک مقام ہے جس مقام کا نام ہے بدر، بدر مقام ہے۔ یہ اصل میں ایک شخص کا نام تھا پرانے زمانے میں، اس شخص کا وہاں کنواں تھا اور وہاں اس کی زمین تھی اور وہاں باغ وغیرہ تھے اس علاقے میں، تو اس کے نام پر اس کے کنویں کا نام بیر بدر جو ہے وہ پڑ گیا، اور اس جگہ کا نام بھی بدر پڑ گیا۔ وہاں پر گئے تو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا، یہاں تک کہ 16 رمضان المبارک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساتھیوں کی کیفیت یہ ہے کہ دشمن تعداد میں 3 گنا سے زیادہ، ان کی تعداد 313 اور ان کی تعداد 1000، بعض روایات میں 950 بھی آئی ہے۔ ساز و سامان ان کے پاس مکمل طور پر، کھانے پینے کا بھی، لڑائی کرنے کا بھی، ہتھیار، زرہیں، ڈھالیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ، مگر ان کا حال کیا تھا؟ حفیظ جلندری کہتا اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت فرمائے، حفیظ کہتا ہے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، مگر اس کے باوجود پھر بھی
یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا